انہوں نے کہا کہ میں وہی کام کروں گا جو ابو بکر کرتا تھا۔ بتایا گیا کہ اس پہاڑی کے پچھلی جانب ہر روز کھانا لے کے جاتے تھے۔ خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے پیغمبر کے خلیفہ کو دیکھو۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پہلا دن ہے خلافت کا، کھانا لیا، جب پہاڑی کی دوسری جانب گئے تو دیکھا کہ ایک اندھا اپاہج بیٹھا ہے۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاس بیٹھے اور ایک لقمہ توڑا اور اس کے منہ کے قریب کیا۔ اس نے کہا کیا ابو بکر فوت ہو گئے؟ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو اندھا ہے، اپاہج ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ ابو بکر فوت ہو گئے؟ اس نے کہا مجھے پہلے ابو بکر کھانا کھلانے آتے تھے اور ان کو پتا تھا کہ میرے ہونٹ اندر سے زخمی ہیں، میں لقمہ چبا نہیں سکتا۔ وہ پہلے اپنے منہ میں اس کو نرم کرتا تھا پھر میرے منہ میں ڈالتا تھا۔ آج تو کوئی نیا بندہ آیا ہے، تو نے میرے زخم جو ہیں نا ان کو تازہ کر دیا، درد ہوئی ہے مجھے۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہو سکتا ہے ابو بکر کو کوئی کام پڑ گیا ہو۔ بھائی کام بھی تو پڑ جاتا ہے نا، ہو سکتا ہے ابو بکر بیمار ہو۔ یہ تو نے کیسے کہہ دیا کہ کیا ابو بکر فوت ہو گئے؟ اس نے کہا یہ ممکن نہیں تھا، ابو بکر جتنا جی چاہے بیمار ہوتا، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا خیال نہ رکھتا؟ صرف ایک موت ہی ہو سکتی ہے جو اس کو یہاں آنے سے مانے تھی، ورنہ وہ کبھی مجھ سے دور نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ہے میرے پیغمبر کے وارث، یہ ہے میرے پیغمبر کے خلفاء۔ اور سیدہ پاک نے بھی جب یہ سوال کیا اس باغ فدق کے متعلق تو سرکار ابو بکر صدیق نے یہی جملہ عرض کیا تھا کہ میں نے تو اپنا سارا مال پاک پیغمبر کے لیے قربان کر دیا، میں اس کو ویسے ہی خرچ کروں گا جیسے نبی پاک خرچ کیا کرتے تھے، اس کو ویسے ہی استعمال کروں گا۔ تو دیکھیے یہاں پہ چونکہ معاملہ یہ تفصیل طلب ہے، یہ مال فے اور مال غنیمت میں فرق ہے، یہ سورہ حشر میں اس کی وضاحت ہے۔ سیدہ پاک نے جو سوال کیا تھا انہوں نے قرآن کے حوالے سے کیا تھا، سرکار ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا تھا وہ حضور کی حدیث عرض کی تھی۔ اس لیے یہ جو باتیں ہیں فلاں خطا پہ تھا، فلاں خطا پہ تھا، اس سے باز آ جائے۔ جو شخص ایک مہینے کے بعد، پھر دیکھیے نا جو بات اصلی ہے سوچنے والی، کہ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، محمد بن ابی بکر 4 سال کے آپ کے بیٹے، اور آپ کی بیوہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کفالت کس نے کی؟ حضرت علی نے آپ کی بیوہ سے نکاح کیا اور بیٹے محمد بن ابی بکر کو اپنے گھر لے گئے اور اپنا بیٹا بنایا۔ محمد بن ابی بکر کے بیٹے حضرت علی کے گھر پھر پلے ہیں، وہاں ان کی پرورش ہوئی ہے۔ جب مولا علی خلیفہ بنے تھے تو ان کو مصر کا گورنر بنایا تھا۔ ان کے آپس کے تعلقات تو یہ ہیں۔ تو میں تو ادب سے یہ عرض کرتا ہوں کہ سیدہ پاک کی عزت کا علی سے بڑا محافظ کون ہو سکتا ہے؟ تو جو چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں کہ ان کو دھکے دیے گئے، گھر جلائے گئے، ان کو کوڑے مارے گئے، تو علی اس ابو بکر کی اولاد کی اور ان کی بیوہ کی پرورش کر رہا تھا۔
خدا کا خوف کھائیں کہ کس طرف اس امت کو لے کے جا رہے. اور پھر یہ دونوں گھرانے یہاں تک ہی نہیں ہیں، یہ رشتہ داریاں. ایک جملہ میں اگر آپ کو یاد رہ جائے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے جو مصیبت والی رات تھی وہ ہجرت والی رات تھی. جس دن سرداران قریش نے گھیرا ڈال لیا تھا، تلواریں لے کے آ گئے تھے. اس رات میرے پیغمبر نے دو لوگوں پہ اعتبار کیا تھا. اور بھائی آپ بھی کہتے ہیں نا کہ اصل یار تو ہی ہوں ہے نا جڑا مشکل وقت دا یار ہو. اس مشکل وقت کے یار حضور کے کون ہیں؟ چار پائی پہ علی اور سفر میں ابو بکر. بھائی یہی کچھ ہے نا، دونوں کو قرآن بیان کر رہا ہے. علی کے لیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ابو بکر کے لیے ثانی اثنین اذ ھما فی الغار. تو کیا اب اللہ کا مقابلہ کرو گے؟ اللہ تو کہتا ہے یہ دونوں میرے نبی کے وفادار ہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھنا اس آیت کو، یہ جو میں نے سورہ توبہ کی پڑھی، باقی ہر صحابی کو لقب امت نے صحابی کا دیا ہے. ابو بکر واحد آدمی ہے جس کو قرآن نے صحابی رسول کہا. اذ یقول لصاحبہ، جب میرا نبی اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ. قرآن کہتا ہے میرا اللہ فرما رہا ہے کہ ابو بکر کے سینے پہ سکون ہم نے نازل کیا. جس کے سینے کی سکینت کو اللہ اپنی ذمہ داری کہے، کچھ حیا کرو، اللہ کا تو مقابلہ نہ کرو. کم از کم قرآن کے ساتھ تو وابستہ رہو. کتنے با اعتماد دوست تھے، دونوں پہ اعتبار کیا. اب چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، پھر سرکار ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد سن لیا نا، ان کی بیوہ سے نکاح کیا، ان کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنایا. یہ ایک داستان پھر لمبی ہے. محمد بن ابی بکر کے بیٹے قاسم اور علی کے بیٹے حسین اور حسین کے بیٹے امام زین العابدین. اب ایک پھر مشکل وقت آ گیا. نبی کے گھرانے پہ 61 ہجری کو پھر مشکل وقت آ گیا. کربلا کا واقعہ ہو گیا. امام زین العابدین کی نگاہ اٹھی تو کہاں اٹھی؟ ابو بکر کے گھر کی طرف اٹھی. جس گھر پہ نبی نے اعتبار کیا تھا، نبی کی آل نے بھی اسی گھر پہ اعتبار کیا. سرکار امام زین العابدین نے اپنے بیٹے امام باقر کی شادی کرنی. ادھر ابو بکر کے پوتے قاسم، ادھر علی کے پوتے امام زین العابدین. قاسم کی بیٹی ام فروا اور امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، ان دونوں کی شادی ہوئی. امام زین العابدین نے پھر اپنے بیٹے کو ابو بکر کے گھر میں لے گئے. اب اللہ تعالیٰ نے امام جعفر صادق دیے تو ام فروا سے دیے. امام جعفر صادق کے ننال کون ہے؟ ابو بکر صدیق کا گھر ہے. تو خدا کے لیے اگر آپ اس گھرانے کے متعلق کچھ کہیں گے تو امام زین العابدین کا دل دکھے گا، امام باقر کا دل دکھے گا. امام جعفر صادق کیا کہیں گے کہ تم ابو بکر کو گالیاں دو گے تو میری ماں خوش نہ ہو جائے گی. خدا کا خوف کھائیں، ان کے آپس کے تعلقات تو دیکھیں کیا ہیں. یہ رشتہ داریاں بڑی قریب کی ہیں، اور بھی ہیں لیکن یہ موٹی موٹی آپ کو یاد ہونی چاہیے. تو وراثت قرآن کہتا ہے کہ ہم وارث صرف علم والوں کو بناتے ہیں. نبیوں کی وراثت درم و دینار نہیں ہوتی. جو علم والا ہوتا ہے وہی نبیوں کا وارث ہوتا ہے. اسی کو ہم اس دنیا کی قیادت جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. تو کوشش کریں آج جو دعائیں ہم نے سیکھی ہیں ان پہ عمل کریں.
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔